الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة ونبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضاحي فلم يضاحي فلا يحضر مصلانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس فرامین میں سے 3 حدیثیں پیش کی ہیں۔ قرآن کریم میں حق تعالی شانہ و عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے نام پر قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وجد ساعة لأن يضاحي فلم يضاحي فلا يحضر مصلانا، کہ جو آدمی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو اس بات کی کہ وہ قربانی کرے اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے، یعنی گویا وہ ہمارے طریقے پر چلنے والوں میں سے نہیں ہے۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور قربانی کی فضیلت کیا ہے، تو مختصراً گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں اس بارے میں عرض کر دیا گیا تھا کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اور قربانی کرنے پر اللہ کیا اجر و ثواب دیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر ہم دیکھیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ 10 سال قیام فرمایا، تو ہر سال آپ قربانی کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی قربانی کیا کرتے تھے، لیکن ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، پوچھ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی،
اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہر سال قربانی کرتے ہیں اور ہمیں قربانی کا حکم دیتے ہیں، تو یہ قربانی ہے کیا چیز اور ہم کیوں قربانی کرتے ہیں، اور قربانی پر ہمیں اللہ کیا اجر و ثواب دے گا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کے جواب میں ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ یہ قربانی جو تم سوال کر رہے ہو کہ ما ہادی الاداہی، یہ چیز کیا ہے اور قربانی کیوں کرتے ہیں، تو یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد کے اندر ہم یہ قربانی کرتے ہیں، اور یہ طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے حضرت ابراہیم کے زمانے سے، بلکہ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو قربانی یہ حضرت ابراہیم ہی سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے برابر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہر ایک نے قربانی پیش کی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادے حضرت حابیل اور قابیل، ان دونوں کے بارے میں قرآن کریم نے کہا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، کہ قابیل اور حابیل دونوں نے بارگاہ الہی میں قربانی پیش کی، ان دونوں میں سے ایک بیٹے کی حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو مردود قرار دیا اور اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا، تو گویا حضرت آدم کے زمانے سے قربانی چلی آتی ہے، لیکن امت محمدیہ علیہ السلام پر جو واجب قرار دی گئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں واجب قرار دی گئی۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما ہادی الاداہی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی یادگار ہیں اور تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ وما لنا فیہا، اگر ہم یہ قربانی کریں گے اور ہم اپنے باپ دادا ابراہیم کی یاد منائیں گے تو اس یاد منانے میں ہمیں کیا ملے گا اور ہمارا کیا فائدہ؟ تو آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ بکل شارۃ حسنہ، تم جب تمہارے باپ دادا ابراہیم کی یاد میں قربانی کرو گے تو اس قربانی کے جانور پر جتنے بھی بال ہیں، ان بال کے اندر حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ ہر ایک بال کے بدلے میں نیکی دیں گے، یعنی جتنے قربانی کے جانور پر بال ہوں گے اس بال کے برابر میں اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی اور اجر و ثواب دیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کوئی جانور ایسا ہو جس جانور کے جسم پر بال نہ ہو، روئیں ہوں، تو اس روئیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا معاملہ فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا، فالصوف بکل شارۃ حسن، ہر صوف روح جو ہیں، اون جو ہیں، اس کا جو روح ہے، ہر روئے کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہیں نیکیاں دے گی۔ یہ تو قربانی کی فضیلت ہیں، بلکہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پیش کی ہیں عزیزوں، یہ صرف قربانی جانور کی نہیں تھی بلکہ حضرت ابراہیم کی پوری سیرت کو دیکھیں تو آپ کی پوری سیرت اور آپ کی پوری زندگی یہ قربانی ہی اور امتحان ہی سے بھری ہیں۔ جب آپ عراق میں رہ رہے تھے، عراق میں آپ نے جب توحید کی دعوت دی اور اپنی قوم کے سامنے اور اس زمانے کے نمرود کے سامنے جب اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی،
باپ کو دعوت دی، نہ باپ مانا، نہ قوم مانی، نہ زمانے کے بادشاہ مانے، حالات پر حالات آنے شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم پر آزمائشیں شروع ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ قوم اور یہ آپ کے ابا آپ کے اوپر اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لائیں گے، اب آپ کو اپنا شہر مألوف اور وطن محبوب چھوڑنا پڑے گا اور یہاں سے آپ نکل جاؤ۔ جب حضرت ابراہیم کو یہ حکم ملا، عزیز دوستو ہم سمجھ سکتے ہیں اور سوچئے کہ وہ وطن جہاں پر آبا و اجداد رہے ہوں اور وہ وطن جہاں پر ہماری مٹی ہو، پیدائش ہو، صرف اور صرف ایک وحدانیت کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر شہر بدر کیا جائے، وطن سے نکالا جائے، ہجرت کرنے پر مجبور کیا جائے، تو اس وقت ہجرت کرنے والے پر کیا گزرتی ہوگی یہ تو وہی جانتا ہے جس کو شہر بدر کیا جاتا ہے۔ جب آپ کو یہ کہا گیا، حق تعالی شانہ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا اور فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ھب لی من الصالحین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ زمانہ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے اور اپنے ذہن میں بٹھانے کے قابل کہ آپ جب شہر عراق سے نکل رہے ہیں اور اپنے وطن عزیز کو چھوڑ رہے ہیں اور حکم ہوا ہے کہ ابراہیم وطن کو چھوڑ دو اور آپ اب بسیرا کرو ملک شام کی طرف، اب عراق سے نکل رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں، آپ کی بیوی حضرت سارہ ہیں اور آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام ہیں، نکل ہیں، جا رہے ہیں۔ آپ نے جاتے وقت یہ دعا کی اور ہجرت کے موقع پر جو آدمی دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ھب لی من الصالحین، کہ میرا پروردگار ان قریب مجھے صحیح راستہ دکھلائے گا، میری رہنمائی فرمائے گا اور مجھے راہیاب کرے گا، میں صحیح راستے پر چلوں گا۔ اور پھر دعا کی ربی ھب لی من الصالحین، الہ العالمین یہاں سے میں نکل تو رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میری ایک بوڑھی عورت ہے، میرا ایک بھانجا ہے اور میری عمر بھی تقریباً 86 سال سے اوپر ہو چکی ہے، لیکن میں آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، میں آپ سے لو لگائے ہوں اور آپ سے میں عرض کر رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں ربی ھب لی من الصالحین، الہ العالمین آپ مجھے نیک اور صالح فرزند عطا کی دیجئے، مجھے نیک اولاد دیجئے تاکہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہو سکے اور میرے بڑھاپے کے وقت میری انگلی پکڑ سکے اور میرے بڑھاپے کے وقت ضرورت کے موقع پر مجھے کام آئے۔ آپ نے دعا کی، حق تعالی شانہ عم نوالہ نے دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ حضرت ابراہیم نے نیک فرزند کی دعا کی اور حق تعالی شانہ عم نوالہ نے آپ کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم ہم آپ کو اولاد دیں گے، لیکن یہ صرف نیک ہی نہیں ہوگی بلکہ بھی حلیم، بردبار، متحمل المزاج، صبر کرنے والا ایسا فرزند عطا فرمائیں گے کہ ہر موقع پر ہر وقت ان کی مزاج میں حلم ہوگا، بردباری ہوگی، متحمل المزاج ہوگا، حالات آئیں گے، ناقابل برداشت چیزیں پیش آئے گی تو یہ بچہ ایسا ہوگا کہ اس کو برداشت کرے گا اور ہر موڑ پر آپ کے کام آئے گا۔ یہ بشارت دی، جب یہ خوشخبری دی حق تعالی شانہ و آگے فرماتے فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حق تعالی شانہ عم نوالہ نے آپ کو حلیم المزاج بچے کی بشارت دی جس کا نام اسماعیل ذبیح اللہ تھا۔ جب تقریباً 13 سے 15 سال کی عمر پر پہنچے،
86 سال کی عمر میں تقریباً بچہ ہو رہا ہے، اور حضرت اسماعیل کی اب عمر ہو رہی ہے 13 سے 15 سال۔ اب اس کا حساب لگاؤ، آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ قریب 100 سال کی ہو جاتی ہے۔ 100 سال کے قریب میں حضرت اسماعیل اپنے باپ کے ساتھ چلتے پھرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، بڑھاپے کا سارا ہونے لگے، کام آنے لگے، باپ کے ساتھ ادھر ادھر آمد و رفت کرتے جا رہے، اکلوتا بیٹا ہے۔ ابھی حضرت اسحاق دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ تنہے تنہا ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کیسا موڑ آ رہا ہے اور قربانی دینے کا کیسا وقت آ رہا ہے، جب بچہ بالکل جوان ہو چکا، اکلوتا بیٹا ہے، باپ کا مانگا ہوا ہے، اللہ نے حلیم المزاج دیا ہے، دوڑنے کے قابل ہوا، تو حق تعالی شانہ و عم نوالہ نے کہا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ اپنے اس لخت جگر کو میری راہ میں ذبح کیجیے۔ عزیزو، تھوڑا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ اس عمر میں بچہ ملا ہوا ہو اور پھر اتنا شفیق اور اتنا کریم باپ ہو اور اپنے بیٹے کو اتنی محبت سے پال رہا ہو اور اکلوتا ہو اور کوئی امید نہ ہو، اور پھر حکم یہ دے جا رہا ہو باپ کو کہ اب میرا حکم ہے کہ تو میرے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کو ذبح کر، اس پر چھری پھرا۔ کیا شفیق باپ کوئی اپنے اکلوتے بیٹے پر چھری پھرا سکتا ہے؟ جو ارمانوں کے بعد، تمناؤں کے بعد، سالہ سال کے بعد آیا ہو اور پھر رب العالمین نے یہ حکم دے رہا ہو کہ آپ اس کو ذبح کیجئے، اور مسلسل 3 رات تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آ رہا ہے کہ ابراہیم میرے نام پر آپ اپنے لخت جگر کو ذبح کیجئے، قربان کیجئے۔ اب باپ کا امتحان بہت ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے۔ بیٹے کے سامنے باپ نے اپنا مشورہ رکھ دیا اور عرض کیا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے لخت جگر، میری امتحان کی انتہا ہو رہی ہے، آزمائش کی اور گھڑی آئی، بہت آزمایا گیا، اب یہ بھی امتحان ہے کہ بیٹا حکم ہو رہا ہے کہ میں تیری گردن پر اور تیرے حلقوم پر چھری پھراؤں اور تجھے اللہ کی خاطر میں ذبح کر دوں، قربان کر دوں۔ فانظر ماذا تری، آپ ذرا سوچ کر، غور کر کے مجھے مشورہ دیجئے، مجھے رائے دیجئے کہ آپ کے بارے میں کیا کروں۔ آیا میں آپ کو ذبح کروں یا نہ کروں، آپ کی قربانی کروں یا نہ کروں، آپ کی گردن پر چھری پھراؤں یا نہ پھراؤں۔ باپ کا بیٹا اسماعیل تھا، ذبیح اللہ تھا، تربیت یافتہ تھا، باپ کے سائے میں پلا ہوا تھا، باپ کے امتحان دیکھے ہوئے تھے، اور جب باپ کی آزمائش کا وقت آیا تو بیٹے نے کہا کہ ابو جان میں تو ہر وقت آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہوں، آپ جو حکم کریں گے مجھے میں بجا لاؤں گا اور میں کر گزروں گا۔ اور کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ میرے ابا، جب مالک الملک نے، رب العالمین نے، رب الکائنات نے آپ کو حکم دیا ہے تو سوچنے کی کیا بات ہے، اس کام کو کر گزریے جس کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ میں بے صبرا نہیں ہوں گا، میں امتحان کے موقع پر بھاگوں گا نہیں، میں کام نہ ہوں ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ ابو جان جو حکم ہوا ہے کر گزریے، اور رب کا حکم ماننے میں آپ پسو پش تو نہ ہوجیے، آپ اور کوئی سوچ نہ سوچیے، آپ اور کوئی بچار نہ بچارے کہ کیا ہوگا میرے بیٹے کا اور میرا کیا ہوگا، اور یہ ہے کہ میرے بیٹے پر میں کیسے چھری چلاؤں گا۔ ابا جان یہ سوچنے کی ضرورت نہیں، افعل ما تؤمر، حکم رب ہوا ہے آپ کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ۔ حضرت اسماعیل کا جواب دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ میں صبر کرنے والا ہوں، بلکہ ابو جان میری تربیت جو آپ نے کی ہے
اور آپ کے سائے تلے میں پلا ہوا ہوں، اور صبر کے قصے میں نے جو پڑھے ہوئے ہیں، اور میں نے آباء و اجداد کی جو کہانیاں سنی ہیں، تو آزمائشوں میں مبتلا ہو کر انہوں نے صبر کیا ہے، تو میں بھی انشاءاللہ صبر ہی کروں گا۔ یعنی اپنے اندر کمال عبدیت کے ساتھ ساتھ رب العالمین کی طرف رجوع بھی کر رہے کہ میں صبر کروں گا تو ابا جان میرا کمال نہیں ہے، اگر اللہ توفیق دے گے تو میں صبر کروں گا، اللہ چاہیں گے تو میں صبر کروں گا، اور پھر میں صبر کروں گا بھی تو اس میں اور میرا کمال نہیں۔ آپ اللہ کے بندے اور بھی صبر کرنے والے تھے، ان میں سے میں ایک صبر کرنے والا ملوں۔ عزیز دوستو، جب اولاد کی تربیت ہو جاتی ہیں اور نیک سیرت بن جاتے ہیں تو عزیز دوستو باپ کے حکم کے سامنے پھر سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں، پھر باپ کی حکم عدولی نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ جب تک بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے تو عزیز دوستو اولاد باپ کے کام نہیں آ سکتی۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور اولاد کے حالات سے ہم جب گزر رہے ہیں تو ہر باپ جانتا ہے کہ آج اولاد کیا حال ہے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ اولاد باپ سے ڈر رہی تھی، اب اس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ اولاد سے ماں باپ ڈر رہے ہیں۔ اولاد کو اگر کوئی بات کہی جاتی ہے اور کوئی ہدایت کی جاتی ہے تو ڈر لگتا ہے کہ نہیں مانے گا تو کوئی بات نہیں، لیکن الٹا کچھ کر نہ دے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ دینی تربیت نہ ہوئی ہو۔ دینی تربیت اگر ہو جاتی ہے تو ذبیح اللہ جیسے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور پھر باپ کے ساتھ ہر موڑ پر کام آتی ہیں، ہر وقت سہارا دیتی ہیں، اور ہر وقت باپ کے حکم کے سامنے باپ کی اطاعت کرنے لگتے اور کہتے ہیں کہ یا ابا تفعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ہے وہ کر گزریے۔ آگے اللہ فرماتے فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو یہ اپنا خواب سنایا اور بیٹے نے کہا کہ کر گزریے، تو رب کے حکم کی اطاعت کے لیے، فرمانبرداری کے لیے باپ اور بیٹا تیار ہو گئے۔ جب تیار ہو گئے تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ باپ کو مشورہ دے رہے ہیں، ابو جان تھوڑا خیال یہ رکھیے کہ میں آپ کا لگتے جگر نور نظر ہوں، تو آپ مجھے ذبح کریں گے تو آپ جب گردن پر حلقوم پر چھری پھرائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھیں اور میری آنکھیں مل جائیں، اور پیدر شفقت باپ کی محبت، باپ کی شفقت آپ پر غالب آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر سکو۔ اس لیے ایک کام کیجئے کہ آپ مجھے بجائے چیت لٹانے کے کروٹ کے بر لٹا دیجئے یا الٹا لٹا دیجئے، تاکہ میری آنکھیں اور آپ کی آنکھیں سامنے نہ ہو اور آپ مجھے ذبح کی سر سکیں۔ اور ایک بات یہ کہی، اور دوسری بات یہ کہ ابو جان چھری ذرا اور تیز کر دیجئے تاکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اور میری روح رب العالمین کی بارگاہ میں جلدی پہنچ جائے، تاکہ میں جلدی ذبح ہو جاؤں اور جلدی قربان ہو جاؤں، تو اپنی چھری کو بھی زیادہ تیز کر دیجئے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کیا ہوا، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ نادینا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، آپ نے اپنے خواب کو جو میں نے حکم دیا تھا کہ اپنے لخت جگر کو ذبح کیجئے، قربان کیجئے، آپ نے قربان کرنے کے لیے تمام تیاریاں کر دی، اور یہ ہے کہ آپ نے حلقوم پر چھری بھی چلا دی۔ جبرائیل آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے سچ کر دکھلایا۔ حضرت
ابراہیم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے اور کون خوشخبری سنا رہا ہے. دیکھا جبرائیل آئے اور جبرائیل جنت سے ایک مینڈھا لے کر آئے. روایت میں یہ وہی مینڈھا ہے جو حضرت آدم کے لڑکے حابیل نے پیش کیا تھا. جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کی, اس کو بڑا کیا, جس کو قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے بہت بڑا فدیہ دیا, بہت بڑی قربانی دی. جب جبرائیل تشریف لائے اور فرمانے لگے اے ابراہیم آپ بیٹے کو ہٹا دیجئے, آپ بیٹے پر چھری نہ چلائیے, اللہ رب العالمین نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا ہے, آپ کو امتحان میں کامیاب کر لیا ہے, بجائے اپنے بیٹے کے اس مہینے کو ذبح کیجئے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. تو عزیز دوستو مختصر یہ کہ یہ حضرت ابراہیم کی سنت یادگار ہے. ہمیں چاہیے کہ خوش دلی سے قربانی کریں, بلکہ آپ نے بہت شدید وعید بھی بیان فرمائی ہے نہ کرنے والے قربانیوں کو, کہ جن پر قربانی واجب ہے وہ اگر قربانی نہ کریں تو ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ واجب ہیں تو کرے ہی, لیکن اگر واجب نہیں ہے پھر بھی چاہیے کہ ہمیں قربانی کرنی چاہیے, اس لیے کہ اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ قربانی کے دنوں میں جتنا پیسہ قربانی کے جانوروں پر لگتا ہے اتنا پیسہ اللہ کے نزدیک محبوب دنیا میں کوئی نہیں ہے. جتنا فربا تندرست اچھا جانور ہم خریدیں گے اور اس پر جتنا پیسہ خرچ ہوگا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں کہ اس پیسے سے کوئی دوسرا پیسہ اللہ کی بارگاہ میں نہ پسندیدہ ہے نہ محبوب ہے. اس لیے ہو سکے تو اچھے جانور کی قربانی کریں اور تندرست جانور کی قربانی کریں, اور یہ تندرست اور اچھے جانور جو قربان ہوں گے عزیز دوستو قیامت کے دن میدان محشر ہوگا, پل صراط کا راستہ ہوگا. پیارے نبی نے فرمایا عظموا ضحایاکم کہ فربا تندرست جانور کی قربانی کرو, فإن علی الصراط متاعکم کہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں بننے والی ہیں. ہم دنیا میں کوئی سواری خریدتے ہیں, کوئی گاڑی خریدتے ہیں تو اپنی وسعت سے زیادہ اس پر پیسہ لگا کر خرچ کرتے ہیں اور اپنی وسعت اور طاقت سے زیادہ مہنگی گاڑی خریدتے ہیں. تو قربانی کے مسئلے میں وہی رول ادا کیجیے کہ محبوب چیزوں کو پسند ہوتا ہے تو وہ چیزیں جو خریدتے ہیں تو کتنی مہنگی خریدتے ہیں, اسی طریقے سے قربانی کے جانوروں کو بھی تندرست خریدیں. اور صرف یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن ایک نہیں ہوگا, بلکہ حدیث میں تو یوں فرمایا کہ ایک جانور آپ نے ذبح کیا, اللہ تعالیٰ اس جانور کو 70 گنا بڑھا دیں گے, 70 گنا بڑھا دیں گے, اور پھر اس کو ترازو میں رکھیں گے اور پھر نام اعمال میں ترازو بھاری ہوگا. تو اللہ رب العالمین اس جانور کی برکت سے اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے فرماتے ہیں اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے, اس کی مغفرت فرما دیں گے, اور یہ ہے کہ اس کو جنت کی بشارت سنا دیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دو اعلان ہے خاص سن لیں. ایک تو یہ ہے کہ قربانی تقریباً بدھ کے دن ہے 21 تاریخ کو, تو قربانی کے دنوں میں حکومت کے جو قوانین ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے ہم قربانی کریں. آپ سب جانتے ہیں اس وقت کے قوانین کیا ہیں, ادھر ادھر خون والے کپڑے لے کر بھی نہ جائیں, اور قربانی کے جانور کی زائد چیزیں ہیں وہ ادھر ادھر نہ پھینکیں, بلکہ الحمدللہ نگر پالیکا کی طرف سے انتظام ہے, تو نمبر اپنے پاس ہیں تو فوراً فون کر دیجئے. جو بھی زائد چیزیں ہوگی اوجڑی ہیں اور خون ہے اور دیگر چیزیں ہیں تو نگر پالیکا والے لے جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ برسر عام کھلی جگہوں پر بھی قربانی نہ کریں, حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں تو تھوڑا اس کا خیال رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ عید کی نماز کا وقت کاشف العلوم میں انشاءاللہ 7:15 کو رہے گا.